بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنے غم شدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما اور تجھے بھی یہی کچھ حاصل ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں رہا یا کدھر پھرتا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت اس کے غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر منکری کا الزام تہمت لگایا پس وہ بھی اس کی قتل کرنے کے برابر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دھوکہ باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتانے والا اور کوئی بد اخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت پیاری اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نعیم میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، اس کا لباس پرانا ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔